السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ رمضان شریف اختتام کے قریب قریب ہے اور عمرہ زائرین بھی اس عشرے میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ تعداد میں حرم میں موجود ہوتے ہیں. عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں. مجھے بھی یاد آ گیا کہ جب میں عمرہ پر گیا تھا تو سین کچھ یوں تھا کہ اگر میں کہوں کہ ہم عمرہ پر بلائے گئے تھے تو شاید یہ کچھ بڑی بات ہو جائے گی، مگر اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ جب ہم عمرہ پر بھیجے گئے تھے، کیونکہ میرا بہت ارادہ شامل نہیں تھا، لیکن حالات ایسے بنے کہ الحمدللہ میں عمرہ پر گیا. 2011 کی بات ہے. دبئی میں تھے اور وہاں پر کافی ریسیشن کا دور چل رہا تھا. 2009 سے شروع ہونے والا جو ایک بحران تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا تھا. تو میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ دبئی آیا کرتے تھے. انہوں نے دبئی کا جسے کہتے ہیں پکا ویزا رکھا ہوا تھا. تو 4-5 ماہ بعد 6 ماہ سے پہلے وہ دبئی آتے، وہاں سے عمرے کا ویزا لیتے اور بس پر بیٹھ کر عمرہ کرنے جاتے. تو اکثر ان کا قیام میرے پاس ہی ہوتا تھا. ہر بار وہ مجھے کہتے کہ بھائی چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں. میں اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا لیتا، یا واقعی میں مصروف بھی ہوتا تھا. 1 مین شو تھا. میں ہی اونر تھا اپنی کمپنی کا، میں ہی کمپنی کا PRO تھا، میں ہی کمپنی کا سپروائزر تھا اور میں ہی کمپنی کا ڈرائیور تھا. 8-10-12 بندوں کی لیبر تھی میری، میں خود ہی سارے کام مینج کرتا تھا. تو ایک بار وہ آئے، 1 آدھ دن ایسے ہی ریسٹ کیا، پھر بولے کہ چلو شارجہ میں جانا ہے. وہاں پر ان کا تھا ٹریول ایجنسی جدھر سے وہ ویزا لیتے تھے، تو پاسپورٹ دے ہیں ویزے کے لیے. میں نے کہا چلو. وہاں چلے گئے. انہوں نے، میں باہر گاڑی میں بیٹھا رہا، وہ اندر گئے اور اپنا پاسپورٹ دیا. باہر آئے اور بولے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ میں نے کہا ہے. میں نے پاسپورٹ ڈیش بورڈ سے نکال کے پکڑایا، وہ بھی دے کر آ گئے. اچھا، میں سمجھا کہ وہاں ٹریول ایجنسی والے 1 آدھ پاسپورٹ گارنٹی کے طور پر بھی رکھتے ہوتے تھے. شاید یہ گارنٹی میں رکھ دیا انہوں نے. مگر 3-4 دن بعد جب دوبارہ ان کی کال آئی کہ آپ کا ویزا آ گیا، تو پاسپورٹ جب اٹھانے گئے تو دونوں پاسپورٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہوں. میں نے پوچھا کہ یہ انہوں نے پاسپورٹ واپس کر دیا، گارنٹی میں نہیں رکھا. بولے گارنٹی نہیں تھی، میں نے آپ کا ویزا لگوا دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت مشکل ہو جائے گا، باقی باتیں تو ایک طرف ہے، بس پہ میں نہیں جا سکوں گا. 22-23 گھنٹے کا سفر ہے اور میرے لیے مشکل ہوتا ہے اتنی دیر ٹیک کے بیٹھنا. انہوں نے کہا چلو ایسا کرو، گاڑی پہ چلتے ہیں، کار پہ چلو. ان کے اصرار پہ میں نے کار کا وہ ایک پیپر بنتا تھا وہ بنوا لیا. لیکن اگلی بات یہ تھی کہ وہاں چونکہ یہ جو رجسٹریشن ہوتی ہے کسی بھی گاڑی کی، بھلے موٹر سائیکل ہو، کار، بس، ٹرک، جو بھی ہو، وہ صرف 1 سال کے لیے ہوتی ہے. یعنی ہر سال رینیو کرنا پڑتا ہے، انشورنس بھی اور رجسٹریشن بھی. گاڑی تھوڑی پرانی تھی میری. ریسیشن میں ہم گاڑی بھی ہماری نئی سے پرانی ہو گئی تھی. تو میں نے سوچا چلو رینیو کرواتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جانا چاہیے، چند دن باقی ہیں ایکسپائر ہونے میں. وہاں کے جو پاسنگ سینٹر ہیں وہ کچھ گورنمنٹ کے اپنے ہیں اور کچھ پرائیویٹ ہیں، مگر پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کا سسٹم سیم ہے. تو میں جس سینٹر پہ گیا وہ پرائیویٹ تھا، اور سپروائزر جو وہاں گاڑیوں کی انسپیکشن پہ تھا وہ انڈین تھا. شاید وہ ہمیں پسند نہیں کرتا ہوگا پاکستانیوں کو، جو میں نے محسوس کیا. اس نے میری گاڑی فیل کر دی اور 5-6 اس نے ایلیگیشن لگا دیے.
ان میں سے جنہیں میں سمجھتا تھا کہ واقعی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، 2-3 چیزوں کا کام تو میں نے کروا لیا، باقی 2-3 کو میں نے ٹچ نہیں کیا۔ دوبارہ گاڑی لے کر گئے تو جو میں نے کام نہیں کروایا تھا وہ اس نے پاس کر دیا، جو کروائے تھے وہ دوبارہ فیل کر دیے۔ میں نے اسے کہا کہ یار آپ پریشان کر رہے ہو، کسی اور پاسنگ سینٹر پہ میں لے گیا گاڑی تو یہ گاڑی پاس ہو جانی ہے۔ اس نے کہا آپ لے جاؤ، اگر پاس ہو گئی تو مجھے ضرور بتانا آ کر۔ میں لے گیا، گاڑی پاس ہو گئی، ملکیہ بن گیا، اور میرے اسے کہہ لیں غصہ کہہ لیں یا جو بھی، کہ میں واپس اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اسے دکھایا کہ یہ ملکیہ ہے، گاڑی رینیو ہو گئی ہے، اب میں تمہاری کمپلینٹ کرنے لگا ہوں۔ تو میں ان کے آفس میں چلا گیا۔ وہ ان کے آفس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے انسپیکٹرز متعین کیے ہوتے ہوں گے انہوں نے پرائیویٹ کی چیکنگ کے لیے، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جب اسے ان کے مینیجر کو، وہ مینیجر بھی لوکل عربی تھا، اس کو میں نے اپنی کمپلینٹ کی تو وہ انسپیکٹر نے سن لی۔ مجھے پتا نہیں تھا یہ انسپیکٹر ہے، اس نے بھی ہماری بات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور اس نے مجھے پوچھا کہ آپ نے گاڑی کہاں سے پاس کروائی۔ میں نے اسے مناسب جواب نہیں دیا، یا کہہ لیں لفٹ نہیں کروائی۔ اس نے وہاں آفس کا جو ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھا تھا کلرک ان کا، اسے کہا کہ اس کا پیپر نکالو، گاڑی کدھر سے پاس ہوئی ہے۔ اس نے اسے پرنٹر نکال کے دے دیا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں انسپیکٹر ہوں اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ تم نے یہ گاڑی وہاں سے پیسے دے کر پاس کروائی ہے، میں اس کا کیس بناؤں گا، اور اس میں اگر تم گلٹی پائے گئے تو میں تمہارا خروج لگوا دوں گا اور تمہاری گاڑی بھی کینسل ہو جائے گی۔ اب میں اس کو کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جو بہتر لگے آپ کرو۔ مگر وہ برانچ والا مینیجر جو تھا وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا یار آپ نے معمولی بات کے لیے اتنا بڑا کیس کھڑا کروا لیا، اب ہمارا بندہ گلٹی ہوا تو وہ نوکری سے جائے گا، اگر اگلا بندہ گلٹی ہوا تو وہ نوکری سے جائے گا، اور اگر کوئی ایسا سین ہو گیا تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ اچھا، میں وہاں سے آ گیا اور مجھے یکدم یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ چلو آج تو شام ہونے کو ہے، ابھی تو کیس نہیں بن سکے گا، ظاہر ہے کیس ٹریفک کے آفس میں جا کے ہی بننا تھا، یہ کل جائے گا وہاں پر کیس بنوانے، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری گاڑی وانٹڈ ہو جائے یا بلاک ہو جائے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم فوری نکل جاتے ہیں۔ تو جو پہلے وہ سارے مجھے نظر آ رہے تھے کام کے، بعد میں گاڑی میری ادھر سے لیبر کون لے کے جائے گا، کام کون دیکھے گا، وہ سارے کام میں نے 2 گھنٹے میں مینج کیے، بندہ ارینج کیا ساری سیٹنگ کر کے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ رات ہی نکل چلتے ہیں، کیونکہ دبئی سے نکلیں تو سعودیہ کا بارڈر تقریباً 500 کلومیٹر ہے، 6-7 گھنٹے تو آرام سے لگتے ہیں۔ لیکن رات میں مجھے یہ کام مینج کرتے کرتے 9-10 بج گئے، اور تب تک میں بہت تھک گیا، مجھے ہمت نہیں تھی گاڑی چلانے کی۔ سوچا چلو صبح ارلی مارننگ نکلیں گے، لیکن صبح بھی اٹھ کر تیاری کرتے نکلتے سمجھے 9 ہی بج گئے، مگر نکل گئے ہم۔ ڈاکٹر صاحب بھی حیران کہ پہلے آپ جانے کو تیار نہیں تھے، اب آپ بہت جلدی میں نکلنے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا آپ کو راستے میں بات بتائیں گے، ابھی نکلو۔ خیر دن کے 2-2:30 بجے تک ہم بارڈر پار کر گئے۔ تب تک جتنی بار بھی فون کی بیل بجی مجھے یہی خوف ہوا کہ شاید وہ ٹریفک آفس سے فون آ گیا۔ تو مگر ہم الحمدللہ بخیر و عافیت سعودی عرب میں داخل ہو گئے۔ اس وہاں میں مطمئن ہو گیا کہ چلو خیر، ہم گئے، عمرہ کیا۔ واپسی پہ ڈاکٹر صاحب مدینہ میں رک گئے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو 1 مہینے کا ویزا ملتا ہے، انہوں نے کہا ابھی تو آج 10واں دن ہے، آپ چلے جاؤ، میں بعد میں بس پہ آ جاؤں گا۔ تو میں اکیلا ہی واپس آیا۔ آنے جانے کا وہ 4,500 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اور میں سیفلی دبئی میں داخل ہو گیا۔ تو میرے ذہن سے یہ خوف اتر گیا۔ میں نے کہا اس نے ایسے ہی، انسپیکٹر نے مجھے ڈرایا، کوئی کیس نہیں بنا۔ بس آ کے ریسٹ کیا۔ اگلے دن صبح اٹھے ہیں تو پہلی کال ٹریفک آفس سے آ گئی۔ انہوں نے پوچھا میرا نام اور کنفرم کیا کہ میرے پاس اس نمبر کی کار ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ کار لے کر اتنے بجے تک فلاں آفس میں آ جائیں۔
میں چلا گیا. اب وہاں کوئی 4 سینئر ترین ان کے جو انسپیکٹر تھے وہ انہوں نے بلائے ہوئے تھے. وہ میری گاڑی انہوں نے اٹھا لی اور اس کا ایک ایک پرزہ چیک کیا. مگر الحمدللہ میں نے گاڑی پیسے دے کر پاس نہیں کروائی تھی تو گاڑی وہاں بھی پاس ہو گئی. حالانکہ پرانی گاڑی تھی, کوئی نہ کوئی نقص وہ چاہتے تو نکال سکتے تھے, لیکن انہوں نے دیانتداری سے دیکھا کہ گاڑی ٹھیک ہے. پھر مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی اصل پرابلم کیا تھی. میں نے ان کو وربلی بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ساری بات لکھ کر دو. میں نے کہا میں فوری طور پر تو نہیں لکھ کر دے سکتا, میں آپ کو دے جاؤں گا 1-2 دن میں. اس نے اپنا کارڈ دیا مجھے جو وہاں پر مدیر تھا کہ آپ یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے, آپ اس پہ میل کر دینا. میں کارڈ لے کر آ گیا. مگر وہ جو پہلے غصہ تھا وہ اب عمرہ کر کے آنے کے بعد اتر چکا تھا. تو میں نے ایک دوست کو کہا کہ یار ایک نا ایسا گول مول سا مضمون لکھو انگلش میں جس سے دونوں بندے بچ جائیں, جس پہ ہمیں غصہ تھا وہ بھی بچ جائے, کسی کی نوکری کہ ہم نے کیوں خراب کرنی. تو وہ ہم نے ایک وہ مس انڈرسٹینڈ کیا, اس طرح کے کچھ الفاظ ڈال کے گول مول سا ایک لکھ کے لیٹر تو ان کو میل کر دیا. تو الحمدللہ وہ بھی بچ گئے. اور ہمارا عمرہ جو ہم کرنے پہ اتنے آمادہ نہیں تھے, اللہ کے فضل سے وہ پرفارم ہو گیا. بعد میں بھی اللہ نے موقع دیا, لیکن بعد میں پھر مجھے تھوڑا شوق بھی ہو گیا تھا. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ.